بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب بیان کریں گے۔ آپ باعمل عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور سدا خشیت الہی میں غرق رہتے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتیں اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو گود میں اٹھا کر اپنے پستان مبارک آپ کے منہ میں دے دیتیں، اور اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ اندازہ فرمائیے کہ جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون منکر ہو سکتا ہے۔ بچپن میں آپ نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں نفوذ کر گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ اولو العزم والمرتبہ مراتب حاصل ہوئے۔ آپ کی ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو، کیونکہ یہ بہت ہی خوبرو ہے، یعنی بہت خوبصورت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھیں کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگوں میں سے ہوئے اور ولایت کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہوئے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے اکابر خلفاء میں شامل ہوئے، اور سلسلہ قادریہ جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، اس کے اکابر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد امام حسن بصری ہی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 120 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شرف نیاز حاصل کیا، جن میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہیں جو کہ بدر میں بھی شامل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زہد و ریاضت اور اللہ رب العالمین کی یاد میں مسلسل جد و جہد کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے، اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت افراد وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکیم اور میر و منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر نہایت خوبرو کنیزیں جو کہ دولت اور جواہر و موتی کے تھال اپنے سر پر رکھے ہوئے آئیں، اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمہ میں مدفون ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک لیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم دفع کر لیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء و طباء کے ذریعے بہت کوششیں کیں، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ دیکھ کر قسم اٹھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔
مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں، اسی لیے وہ ہم سب کے سردار ہیں۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ آپ واز کیا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شریک نہ ہوتیں تو واز نہیں کہتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے واز میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واز کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا، ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو دوران واز جوش آ جاتا تو رابعہ بصری سے فرماتے کہ یہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا اثر ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دوران واز حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر کے ساتھ اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا واز میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہیں کی اور اپنے واز میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ واقعی اپنی خصلتوں کے اعتبار سے بہت عظیم ہیں، کیونکہ احکام خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب وارد بصرہ ہوئے یعنی بصرہ تشریف لائے تو تمام واعظین کو واز گوئی سے منع فرماتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو۔ لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واز میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو واز گوئی کی اجازت ہے۔ اور جب امام حسن بصری کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ منقول ہے کہ کسی شخص سے جب آپ نے گریہ وزاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے محمد بن کعب سے سنا ہے کہ روز محشر ایک صاحب ایمان اپنی معصیت کاری کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش اس کے بدلے میں مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے اور وہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ مجھے اپنے متعلق یہ توقع نہیں ہے کہ 1000 سال تک بھی چھٹکارا حاصل کر سکوں گا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ جن کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے نماز فجر کے لیے حضرت امام حسن بصری کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مشغول دعا تھے اور کچھ لوگوں کے آمین آمین کہنے کی صدائیں آ رہی تھیں۔ چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں یہ خیال کر کے کہ شاید آپ کی ارادت مند ہوں گے باہر ہی ٹھہر گیا، اور جب صبح کو دروازہ کھلا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تنہا تھے۔ چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورتحال دریافت کی تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرو۔ پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہہ کر دعا مانگتا ہوں، جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ ایک شمعون نامی آتش پرست آپ کا پڑوسی تھا۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کی یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہوں۔ اول یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں حب دنیا بری شے ہے تو پھر تم اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ دوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ سوم یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ حضرت امام حسن بصری نے جواب دیا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعال اور کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں تضییع اوقات کر کے یعنی اپنا وقت لگا کر تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے، اور اگر ہم دونوں آگ میں گر پڑیں تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرستش کو ملحوظ خاطر رکھے گی؟ لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ فرما کر اپنے ہاتھ میں آگ اٹھا لی
اور کوئی اثر امام حسن بصری کے دست مبارک پر نہ ہوا۔ شمعون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں تو 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات عطا فرما کر میری مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کا اس کو ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروا دیجیے۔ امام حسن بصری نے شہادتیں بھی درج کروا دیں۔ اس کے بعد شمعون صدق دلی سے مشرف با اسلام ہو گیا اور اس نے یہ استدعا کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زرین تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں۔ اور جب صبح امام حسن بصری بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں، جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی تو جس نے 70 سال تیری عبادت اور ریاضت میں گزارے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، ہم آخر میں آپ کے کچھ ارشادات کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا وہ آزاد ہو گیا، اور جس نے حسد سے اجتناب کیا اس نے محبت حاصل کر لی، جس نے صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزاری وہ سربلند ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 مدارج ہیں، اول غیظ و غضب کے عالم میں سچی بات کہنا، دوم ان اشیاء سے احتراز کرنا جن سے اللہ رب العالمین نے اجتناب کا حکم دیا ہے، سوم احکام الہی پر راضی بالرضا ہونا، اور قلیل تقوی بھی 1000 برس کے صوم و صلات سے افضل ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے بہتر عمل فکر اور تقوی ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس رات کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے یعنی دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آواز لگائی جا رہی ہے کہ حسن بصری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔